اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر خدا کرو ماہ سیام آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ دنیا بھر میں اس وقت جہاں جہاں ہمارا پروگرام تحفۃ الصائمین دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ناظرین کو اور جتنی سماعتیں مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام لوگوں کو آپ کی میزبان شیری زہرا اور قائم ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود عالم دین جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں اور میری ٹیم ان کی بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی جانب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام تحفۃ الصائمین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، کیونکہ وقت تھوڑا مختصر ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے سوالات کی جانب گامزن ہوں، تو میں اجازت چاہوں گی تو آپ سے سوالات پوچھ سکوں؟ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ دولت مند ہو کر یا شہرت پا کر متکبر ہو جاتے ہیں۔ اسلام اور تعلیمات اہل بیت اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ ماشاءاللہ، خداوند متعال قائم ٹی وی کی تمام ٹیم کو، تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو اور آپ شیریں زہرا کو سلامت بکرامت رکھے اور ہر بلا و مصیبت سے، خاص طور پہ کرونا کی بیماری سے تمام کو محفوظ رکھے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک جسے ماہ سیام اور آپ نے جو ماشاءاللہ عنوان رکھا ہوا ہے قائم ٹی وی نے تحفۃ الصائمین، یہ موقع ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین سمجھانے اور دین پر عمل کرنے کا۔ اور یہ جو آپ نے موضوع رکھا ہے کہ لوگ، سوال کیا ہے کہ لوگ متکبر ہو جاتے ہیں دولت آ جانے پہ یا پیسہ آ جانے پہ یا شہرت مل جانے پہ یا جاہ و حشم مل جانے پہ، تو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ التکبر ردائی، تکبر ایک چادر ہے جسے سوائے اللہ کے کوئی اوڑھ نہیں سکتا۔ یعنی تکبر کی چادر اللہ کے علاوہ کوئی اوڑھ نہیں سکتا۔ اب یہ سمجھانے کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا کہ جو چادر اوڑھے گا، لیکن یہ سمجھانا مقصد ہے کہ یہ وہ منصب ہے، یہ وہ فضیلت ہے جو سوائے اللہ کے، کیونکہ تکبر سجدہ اسی کو ہے کہ جس نے کائنات بنائی، جس نے کن سے فیکون کیا، یعنی عدم سے وجود بخشا۔ وہ اللہ چاہے تو اپنے بندوں کو اختیار دے سکتا تھا کہ وہ تکبر کریں، لیکن کیونکہ تکبر میں بڑائی آتی ہے اور بڑائی صرف اس کے لیے زیبا ہے کہ جسے خداوند متعال کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں تھوڑا سا اس ماہ ہمیں دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کس طرح سے ہماری وجود میں آئے، کیا ہماری حیثیت ہے۔ میں اکثر ان ممالک میں جاتا ہوں، امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک میں مجالس کے سلسلے میں یا یہی رمضان المبارک کے سلسلے میں، تو وہاں جس سے پوچھو کہ آپ کراچی میں کہاں رہتے تھے تو کہتے ہیں ڈیفینس میں رہتے تھے۔ بھائی آپ کہاں رہتے تھے کہ صاحب ہم کلفٹن میں رہتے تھے۔ آپ کہاں رہتے تھے کہ صاحب گلشن میں رہتے تھے۔ کوئی نہیں کہتا میں گولی مار میں رہتا تھا، کوئی نہیں کہتا کہ میں لالو کھیت میں رہتا تھا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنا اسٹیٹس، اپنا معیار ان علاقوں کو بنا لیا ہے جو پوش علاقے ہیں۔ تو جو کوئی بھی یہ معیار بنائے گا وہ چند روزہ جھوٹی شہرت، جھوٹی جاہ و حشم، اور یہ کہ اچھا آپ ڈیفینس میں رہتے تھے، اگلے نے صرف اتنا سے کہنا اچھا آپ ماشاءاللہ ڈیفینس میں رہتے تھے، باقی اس نے جو پورا جھوٹ بولا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اس کے بعد جو اس کے منفی اثرات اس پر، اس کی نسل پر، اس کی قوم پر، اس کے بچوں پر آئیں گے، وہ اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بالکل۔ تو تکبر ایک ایسی چادر ہے جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں اوڑھ سکتا۔ اسی لیے ہم ایک گزارش کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی آپ کو اللہ عزت دے، شہرت دے، دولت دے، آپ اس کا شکر ادا کریں۔ آپ اس کے شکر میں، کیوں امام سجاد علیہ السلام کو سید الساجدین علیہ السلام کہا جاتا ہے؟
اس لیے کہ امام ہر نعمت ملنے پر شکر کا سجدہ کرتے تھے. بلکہ اپنے سننے والوں کو کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ امام کے اس فرمان سے جو میں سنانے جا رہا ہوں ذرا غور و فکر کریں کہ امام فرماتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی ایسی جگہ نعمت یا اچھی خبر یا کوئی خوشی کی خبر آپ کو ملتی ہے، آپ فوراً سجدہ کریں. لیکن آپ سجدہ نہیں کر سکتے ایسی جگہ کھڑے ہیں. مثلاً مثال دے رہا ہوں کہ آپ مارکیٹ میں کھڑے ہیں، آپ سبزی لینے گئے ہوئے ہیں، آپ مثال کے طور پہ بازار میں ہیں یا راستے میں کہیں جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، اور اچانک فون پہ اطلاع ملی کہ بھئی آپ کے ہاں مثلاً پوتے کی ولادت ہوئی ہے، آپ کو کوئی جاب مل گئی ہے، آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے. اب آپ وہاں سجدہ نہیں کر سکتے، تو امام تو فرما رہے ہیں جیسی خبر ملے سجدہ کرو. تو امام خود فرماتے ہیں کہ اگر آپ سجدہ نہ کر سکیں تو ایسے جھکیں کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ شاید اس کے پیٹ میں درد ہے جو یہ جھک رہا ہے، لیکن آپ کی نیت سجدہ الہی کی ہونی چاہیے. تو تکبر جو ہے وہ صرف اور صرف اسی کو زیبا ہے جس نے کائنات بنائی ہے. تو میں گزارش کروں گا دولت آنے پر شکر ادا کریں، عزت ملنے پر، شہرت ملنے پر شکر ادا کریں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لیکن اگر ہم ان نعمتوں کے ملنے کے بعد اور سینہ تان کے چلیں گے، گردن میں گویا لوہا لے آئیں گے، جھکیں گے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہے بلکہ کفران نعمت کر رہے ہیں. تو ہمارے سننے والوں کی خدمت میں یہ فرامین معصومین موجود ہیں کہ ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ انکساری رکھنی ہے، اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا ہے. نیچے دیکھ کے چلیں گے تو سر بلند ہوں گے، اگر سر اٹھا کے چلیں گے تو ٹکرا کے گریں گے. میں علامہ صاحب کی بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمارے سوال کا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا. اب میں اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی. علامہ صاحب، کیا علم کا بھی تکبر ہو سکتا ہے؟ عالم غرور کر سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. آج کل ہم نے دیکھا ہے، میں تو طالب علم ہوں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بعض علماء جب اپنی عوام سے کسی بھی تقریب کے بعد، کسی بھی مجلس میلاد کے بعد مل رہے ہوتے ہیں تو یوں 2 انگلیوں سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. سیدھا ہاتھ، صحیح طرح سے ہاتھ، یا ہاتھ اس سے ملا رہے ہیں، بات اس سے کر رہے ہیں، یعنی جس سے ہاتھ ملا رہے ہیں اس سے ایکسنٹ کے ساتھ، اس سے گویا اخلاق کے ساتھ، معذرت کے ساتھ بات نہیں کر رہے. تو گزارش یہ ہے کہ علم تو اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اچھا، علم کے بھی پھر گوشے ہیں. لوگوں کے پاس سفلی علم بھی ہے، جادو کا علم بھی ہے، جس کو آپ شیطانی علم کہہ سکتے ہیں. خود شیطان بہت بڑا عالم تھا، شیطان نے چپے چپے پہ اللہ کا سجدہ کیا تھا. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے زمین کی، آپ دیکھیے امریکہ، کینیڈا، روس اور ان ممالک میں کتنی زمین ہے، تا حد نگاہ زمین ہی زمین ہے اللہ کی، لیکن شیطان نے چپے چپے پہ 1 انچ ایسا نہیں ہے زمین کا، پہاڑوں کا، جہاں شیطان نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو. پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا یا اللہ میں نے تو تجھے ہر جگہ سجدہ کیا ہے، اگر ایک آدمی کو نہیں کیا تو کیا فرق پڑتا ہے. آواز قدرت آئی، وہ سارے سجدے تم نے اپنی مرضی سے کیے تھے، یہ سجدہ میری مرضی کے خلاف تم نے نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سجدہ الہی ہو، علم خدا ہو، وہ استعمال ہوگا مرضی الہی کے مطابق. اگر ہم اسے اپنے مفاد کی خاطر، کیونکہ دیکھیے ایک حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے علم کو بیچیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفاد پرستی کا علم حاصل کر رہے ہیں. آپ دیکھیے آج کل لوگ علم حاصل کر کے اور اس سے پھر مثلا مجھے مجلس پڑھنی ہے جناب، مجلس پڑھوانے والے نے کہا کہ قبلہ کیا ہدیہ لیجیے گا، تو میں بجائے اس کے کہ یہ کہوں کہ بھئی یہ تو علم کی بات ہے، آپ کو اگر کوئی نذرانہ سنت امام سجاد علیہ السلام پہ دینا ہو تو دے دیجیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں، اس لیے کہ یہ علم بیچنے والی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے تجربے میں یہ ہے، ٹھیک ہے فتویٰ اپنی جگہ ہے، فتوے میں اجازت ہے کہ آپ اگر آپ کا شعبہ یہی ہے تو آپ طے کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ استحقاق نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے وہاں مانگنے کا، اس لیے کہ آپ نے طے کر لیا کہ جناب میں مثلا 20,000 روپے لوں گا مجلس پڑھنے کے، آپ کو اجرت مل گئی. اب آپ وہاں استحقاق نہیں رکھتے
کہ جناب بی بی مجھے مجلس پڑھنے کا اجر دیجیے، آپ کے لال کی مجلس پڑھی تھی، لیکن وہ اپنی کریمی سے دیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ان کی مہربانی۔ تو علم کو بیچنا نہیں چاہیے، علم کا تکبر جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر میں ایک مثال دوں، انبیاء علیہ السلام اللہ نے ان کو کتنا علم دیا، ہر نبی کو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، بعضہم علی بعض۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا ہی علم دیا تھا جتنا اس وقت ضرورت تھی، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اتنا ہی علم دیا تھا جتنا اس زمانے کی ضرورت تھی۔ اسی طرح سے ہر نبی کو اللہ نے اس کے مرتبے، مقام اور اس کی کیپیسٹی کے مطابق، کیونکہ 1,24,000 جو پیغمبر ہیں، ان پیغمبروں میں آپ دیکھیے کہ ان سب کے نام بھی قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ بعض نبیوں کو اللہ نے خود ان کی اپنی ذات پر نبی بنایا تھا، بعض کو ایک محلے کا، ایک قریے کا نبی بنایا تھا، بعض کو ایک ملک کا نبی بنایا تھا، بعض کو ایک پورے خطے کا نبی بنایا تھا، اور ان کو پھر اسی حساب سے علم عطا کیا تھا، لیکن ان کو بتا دیا تھا کہ یہ علم تمہارا منفع بخش ہونا چاہیے، فائدہ مند ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ علم آپ نے رکھ لیا۔ اب مثال کے طور پہ یہ ذمہ داری ہے اور ہر اس عالم کی، کیونکہ میں کبھی بیان کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا تھا منی کے میدان میں، منی کے خیموں میں صحابہ کو بلا کے۔ وہ اس خطبے میں جو کچھ مولا نے بیان فرمایا تھا اس کی میں تشریحات کسی اور پروگرام میں عرض کروں گا، لیکن ایک جملہ اس میں عرض کر رہا ہوں کہ 2000 صحابہ اس خیمے میں آئے تھے مولا کے، اور اس میں مولا ایک اونچی جگہ بیٹھ کر، اور یہ سن 59 ہجری کا سن تھا، یعنی کربلا سے کہہ لیجئے 2 سال پہلے۔ مولا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، آپ صحابہ رسول ہیں، میرے نانا کے صحابی ہیں۔ سب نے کہا بسم اللہ، ہمیں یہ شرف حاصل ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ تم جب گھر سے باہر نکلتے ہو تو تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ تمہیں سلام کریں۔ سب نے کہا ہاں، یہ تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں لوگ سلام کریں۔ مولا فرماتے ہیں تم سلام لینا جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تم لوگوں کو کس طرح سے علم پہنچاؤ، کس طرح سے تبلیغ کرو۔ تو سب گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ مولا فرماتے ہیں اگر تم سفید کپڑے پہن کے، لفظ سفید کپڑے مولا کے جملے میں موجود ہے، گھر سے باہر نکلتے ہو اور چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سلام کریں، تو تمہاری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جو علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا کیا گیا ہے، تم اس علم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو تم اس کو روکو، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی صحابی رسول ہے تو اس کو گویا اپنے علم پر تکبر نہیں کرنا، بلکہ اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ قبلہ اب ہمارے وقفے کا وقت ہو چکا ہے، ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر بعد ہم وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے علامہ صاحب ہماری ایک گفتگو سوال پہ ہی جاری تھی، تو میں چاہوں گی کہ اسی سوال کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں۔ جی اصل میں اس سوال میں وسعت اتنی ہے اور اس سوال میں گویا گنجائش اتنی ہے کہ آپ اس پہ کئی پروگرام کر سکتی ہیں، بالکل، کیونکہ علم کا تکبر یا جاہ و حشم کا تکبر، پیسے کا تکبر کسی بھی قسم کا ہو، یعنی اگر بندہ خوبصورت ہے، وہ سونے کی زنجیریں پہننے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کہ پیسے کے زوم میں سونے کی انگوٹھیاں پہن رہا ہے، سونے کی زنجیریں پہن رہا ہے کہ میں زیادہ خوبصورت لگوں۔ بالکل، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، سوائے اس کے کہ وہ کسی لمبے سفر پہ جا رہا ہے اور وہ انگوٹھی کوئی اس لیے پہن لیتا ہے سونے کی کہ اگر میں خدا نخواستہ لٹ پٹ جاؤں، میرا سفر جو ہے وہ خراب ہو جائے، تو میں اس کو بیچ کر اپنے سفر کو مکمل کر لوں۔ صرف اتنی اجازت ہے گویا سفر میں انگوٹھی پہننے کی مرد کے لیے، ورنہ سونا نہیں پہن سکتا بندہ۔
اسی طرح سے اگر کوئی پیسے کا تکبر کر رہا ہے اور سینہ تان کے چل رہا ہے، غصے میں چل رہا ہے، اپنے چہرے کو جو ہے نا اس نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا روب دار ہے، نہیں، روب جو ہے وہ برائی کی طرف ہونا چاہیے، یعنی برائی کو روکنے کے لیے روب ہونا چاہیے، نہ کہ مومنین کے اوپر روب جھاڑنے کے لیے روب ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ سوال میں وسعت اتنی ہے بیوی کہ اس میں ہم کافی پروگرام کر سکتے ہیں، میں صرف ایک مثال دوں گا کہ تکبر اگر علم کا بھی ہے، کیونکہ آپ کا سوال تھا، علم کا تکبر اگر اللہ نے مجھے عزت دے دی، میڈیا میں آنے لگا، مجلس اچھی پڑھنے لگا، لوگوں کو جو ہے وہ علم پہنچانے لگا، تو اب میں نے مثال دی تھی کہ میں لوگوں سے ہاتھ ہی صحیح طرح نہ ملاؤں، میں لوگوں سے صحیح طرح سے بات ہی نہ کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس علم کا ناجائز فائدہ لے رہے ہیں جو اللہ نے، اور وہ اللہ جو علم دے رہا ہے وہ علم لے بھی سکتا ہے، وہ آپ کے ذہن کو، وہ تو خالق ہے نا، وہ آپ کو پاگل بھی کر سکتا ہے، وہ نفسیاتی بھی کر سکتا ہے۔ اور بلکہ یہاں میں ایک بات یاد آ رہی ہے، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ علماء کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ علماء بہت علم حاصل کر کے، آج آپ کے ملک میں دنیا میں مثالیں موجود ہیں، یہ ذاکر نائک کیا ہے، مثال کے ڈاکٹر اسرار احمد کیا تھا، مثال کے طور پہ سلمان رشدی کیا تھا، مثال کے طور پہ وہ بنگلہ دیش میں نسرین نام کی خاتون ہے، وہ کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی آج کل بھی کئی لوگ ہمارے پاکستان میں چینلز پر آ رہے ہیں جو بات تکبر کی، غرور کی ہے، ان کا انداز بتاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ علم کا ناجائز فائدہ لے رہے ہیں۔ تو علم کا تکبر میں اور آپ تو کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ذرا سی ایک گویا بات آئی، مجھ جیسا کون ہے جسے اللہ نے صاحب شریعت بنایا، مجھ جیسا کون ہے جس نے اللہ نے جس سے کلام کیا، جسے کلیم اللہ بنایا، ذرا سی یہ بات ذہن میں آئی۔ اچھا، انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تکبر کریں یا وہ جو ہے نعوذ باللہ گناہ کریں، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، لیکن ذرا سی ایک بات آئی ذہن میں، اس کو آپ کوئی گناہ نہیں کہہ سکتے، لیکن انبیاء کے لیے گویا یہ بھی شایان شان نہیں ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے موسیٰ جاؤ میرے ایک ولی سے ملاقات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہا کہ آپ صبر کرنے والوں میں سے نہ ہوں گے۔ یہاں میں ایک اپنے قائم ٹی وی کے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت موسیٰ اولی العزم نبی ہیں اور حضرت خضر ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، یہ علم اختلاف ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام دیکھتے ہی کہہ رہے ہیں آپ صبر کرنے والوں میں سے نہ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ نے ولی کو نبی کا دل پڑھنے کا بھی اختیار دیا ہے، سبحان اللہ، کہ حضرت موسیٰ کے دل کی بات کو جان رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں آپ بسم اللہ میرے ساتھ سفر کیجئے۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اور جب اترے ساحل پر تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا صبر کرنے والوں میں سے نہ ہوں گے۔ کہا اچھا چلیے۔ آگے پہنچے گاؤں میں، بارش ہو رہی تھی شدید، گاؤں والوں نے آپ کو کھانے کا پوچھا نہ پانی کا پوچھا، ایک دیوار گری ہوئی تھی، آپ نے اسی بارش میں حضرت موسیٰ سے کہا بھی چلو اس دیوار کو بناتے ہیں، اور وہ دیوار بڑی مشکل سے دوران بارش ہی انہوں نے اس دیوار کو کھڑا کیا، اور گارے اور اس سے گویا اینٹوں سے، کچی اس زمانے میں اینٹیں یا پہاڑ کے پتھروں سے اس کو بنایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، یہ کیا کیا آپ نے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا آپ صبر کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آگے گاؤں میں گئے، ایک بچے کو تلوار مار کے گردن اڑا دی۔ کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے؟ یہاں میں سننے والوں کی خدمت میں ایک باریک بات یہ عرض کروں گا، حضرت موسیٰ کا اعتراض کرنا ان پہ واجب تھا۔ کیوں واجب تھا؟ کہ اگر جیسے پہلے سوال میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ پر واجب ہے کہ اگر ظاہری کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ اس پہ ٹوکیں۔ ظاہری شریعت میں حضرت موسیٰ کیونکہ شریعت کے حامل تھے، ان پہ واجب تھا کہ کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا بھائی؟
یا اعتراض نہیں کریں گے تو اللہ کہے گا تمہارے سامنے ایک اس نے ظاہراً ایسا کام کیا تھا جو نہ کرنے والا، آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ اسی طرح سے دیوار کھڑی کر دی تو پوچھا، کیونکہ ان پہ واجب تھا پوچھنا، یہ ظاہری شریعت کے حامل ہیں، اور حضرت خضر باطنی شریعت کے حامل ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات یاد آ رہی ہے، مولا علی علیہ السلام سے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کو پتہ تھا ابن ملجم آپ کا قاتل ہے، آپ نے اسے پہلے سے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ مولا علی ظاہری شریعت کے بھی امام ہیں، باطنی شریعت کے بھی امام ہیں۔ ظاہری شریعت کے خلیفۃ المسلمین ہیں، جانشین رسول ہیں، باطنی شریعت میں ولی ہیں۔ حضرت موسیٰ ولی نہیں ہیں، حضرت خضر نبی نہیں ہیں، ولی ہیں۔ ان کے پاس ایک عہدہ، ان کے پاس ایک عہدہ۔ مولا علی علیہ السلام کے بعد دونوں عہدے۔ اگر مولا علی علیہ السلام ابن ملجم کو قتل کر دیتے ہیں تو قاتل مولا ہو جائیں گے، مقتول وہ ہو جائے گا۔ اس لیے مولا علی کیونکہ خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے ظاہری شریعت کے حامل بھی ہیں اور ولی خدا ہونے کے ناطے باطنی شریعت کے حامل بھی ہیں، تو مولا علی نے قتل نہیں کیا۔ اسی طرح سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ابن ملجم آپ کا غلام تھا، گھوڑے کی خدمت کرتا تھا، آپ اسے قتل کر دیتے اگر آپ کو علم تھا تو۔ ہم یعنی علم میں علی علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا یا نہیں کہ شیطان آدم کو سجدہ نہیں کرے گا، تو اللہ نے کیوں اس کو استاد ملائکہ بنایا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب تک جرم نہ ہو اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ ہے ظاہری شریعت میں۔ لیکن جو روحانی ہے، جو ولی ہے، اس کے پاس دونوں اختیار ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا بھی واجب تھا، اور حضرت خضر کا ولی ہونے کے ناطے، باطنی شریعت کا حامل ہونے کے ناطے ان کو قتل کرنا بھی جائز تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے کافر بنانے کا ذریعہ بنتا۔ اور دیکھیے بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ بچہ قتل ہوا، اگر اسے قتل نہیں کرتے تو اس کے ماں باپ کافر ہو جاتے۔ اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے ماں باپ کو ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی سے 40 نبی پیدا ہوئے، یعنی اس بیٹی کی نسل سے 40 نبی پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے اگر ایک بچہ لیا تو اس کے بدلے میں 40 نبی اس نسل میں دیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تیسری مرتبہ اعتراض کیا تو انہوں نے کہا بھائی اب آپ کا راستہ جدا، ہمارا راستہ جدا، آپ ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ تو کہا اچھا بتا تو دو کہ آخر تم نے سراغ کیوں کیا تھا، آپ نے دیوار کیوں اٹھائی تھی، آپ نے بچہ کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی حاکم ظالم ہے، ان غریبوں کی کشتیاں چھین چھین کے لے جاتا ہے۔ میں نے سراغ اس لیے کیا کہ جب حاکم کے لوگ آئیں گے اور کشتی میں سراغ دیکھیں گے، یہ تو کشتی چلنے کے لائق نہیں ہے، پانی آ جائے گا، لہٰذا چھوڑ دیں گے، اور جو اس کا مالک ہے اس میں پیوند لگا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا رہے گا، تو اس کو کم از کم روزگار اس کا خراب نہیں ہوگا۔ دوسرے، اس دیوار کے نیچے دفینہ تھا کسی یتیم کا، اگر ہم اس دیوار کو کھڑا نہیں کرتے تو کچھ دن کے بعد لوگوں کو وہ نظر آ جاتا اور لوگ وہ لے جاتے، اور وہ یتیم جو ہے اس مال سے محروم ہو جاتا۔ یہ بچہ اپنے والدین کے کافر بنانے کا ذریعہ بنتا، اس لیے اس کا قتل ضروری تھا۔ لیکن اب تمہارا میرا راستہ جدا ہے۔ جیسے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے خدا حافظی کرنا چاہی تو اچانک ذہن میں آیا ان کے، کس کے؟ حضرت خضر علیہ السلام، مجھ جیسا کون ہوگا جس نے موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو پڑھایا، تعلیم دی۔ ادھر حضرت موسیٰ کے ذہن میں آیا تھا تو اللہ نے ادھر بھیج دیا۔ اب خود حضرت خضر کے ذہن میں آ گیا کہ مجھ جیسا کون ہوگا جس نے اولی العزم پیغمبر کو پڑھایا۔ اچانک ابھی جدا نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی کشتی پہ بیٹھ رہے تھے، وہ اپنی کشتی پہ بیٹھ رہے تھے۔ مجموع البحرین اس دریا کا نام ہے، مجموع البحرین، جہاں سے دو دریا جدا ہوتے تھے، تو ایک کو اس طرف جانا تھا، ایک کو اس طرف جانا تھا۔ ابھی کشتیاں دونوں کی چلی نہیں تھیں، بیچ میں دریا کے سمندر کا پانی تھا وہ کشتیوں کے بیچ میں موجود تھا۔ اچانک دونوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، اور وہ آ کر اس دریا میں چونچ مار کے ایک قطرہ اپنی گویا منہ میں لیتا ہے اور پھر جاتا ہے آسمان پہ، پھر ان دونوں کا ایک طرح سے طواف کرتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر ان کے سامنے آ کر درمیان دونوں کشتیاں یوں ہیں، بیچ میں آ کے اور وہ قطرہ واپس دریا میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حیرت کر رہے ہیں دونوں دیکھ کے کہ یہ پرندہ کر کیا رہا ہے،
پانی لیتا ہے ایک قطرہ، پھر اڑ کے جاتا ہے، ہم کو متوجہ کرتا ہے اور پھر وہ قطرہ واپس ڈال دیتا ہے۔ تو ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، سامنے سے ایک چرواہا آتا ہوا دکھائی دیا، اور اس نے آ کے پوچھا بھئی آپ میں نبی کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہوں۔ کہا آپ میں ولی کون ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں انا، میں ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی آپ ایک ولی ہیں ایک نبی ہیں، نبی یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھ جیسا کون ہوگا، ولی یہ سوچ رہے ہیں کہ نبی کو پڑھانے والا مجھ جیسا کون ہوگا، آپ دونوں اپنے ذہن میں اپنے علم پر گویا اپنے ذہن میں بڑائی لا رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے یہ پرندہ کیا کر رہا ہے۔ تو دونوں کہتے ہیں بھئی تمہیں پتہ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہا مجھے پتہ ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ کہ چرواہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ چرواہا بتاتے ہیں کہ یہ پرندہ آپ نے دیکھا کتنی دفعہ اس نے چونچ میں پانی لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے 14 دفعہ لیا۔ تو وہ چرواہا کہتا ہے کہ یہی بتانا مقصد ہے، آپ دونوں کا علم ایک قطرے کی مانند ہے، چہاردہ معصومین کا علم سمندر کی مانند ہے۔ اب میں جملہ کہوں کہ وہ چہاردہ معصومین جن کا علم سمندر کی مانند ہے وہ تکبر نہیں کرتے، تو میں اور آپ اگر علم کا تکبر کریں اور چند مجلس سے رٹ کے اور ہم کہیں ہم سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم گویا علم کا ناجائز فائدہ لے رہے ہیں۔ اب بتانا صرف یہ مقصد ہے کہ اللہ نے یہ سبق دیا تھا ان نبی اور ولی کے ذریعے سے ہم جیسے طالب علموں کو کہ کبھی بھی علم کا تکبر نہ کرنا۔ وہ چرواہا نہیں تھا، وہ جناب جبرائیل امین تھے جو ان دونوں کو گویا ایک اللہ کی طرف سے نصیحت اور سبق دینے آئے تھے۔ قبلہ آپ نے جو ہمیں خصوصی ٹائم دیا اس کا قائم کی ٹیم بے حد شکر گزار ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان شیریں زہرا کو اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد